اللهم فقهنا في الدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے سارے وہ کام کروا لے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتے ہوں اور جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہوں، کیونکہ زندگی بہت تھوڑی ہے، چاہے کتنی لمبی بھی زندگی ہو بہت تھوڑی ہے۔ کل ہم مسجد میں گئے تو وہاں پر 33 ایئرز اولڈ بچے کا جنازہ تھا، لڑکے کا، اور وہ کینسر تھا ان کو۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ لوگ آتے تو دنیا میں باری باری ہیں کہ پہلے دادا دادی آئے، پھر ماں باپ آئے، پھر اس کے بعد بچے آئے، لیکن جاتے وقت کوئی ترتیب نہیں ہوتی کہ کون پہلے چلا جائے اور کون بعد میں چلا جائے۔ تو زندگی کی پریشس ہونے کو اور قیمتی ہونے کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ ہر موقع جو ہے وہ جس جگہ پر بھی آئیں، آپ جس حالت میں بھی ہیں، جس سچویشن میں بھی ہیں، اس میں سے خیر کا پہلو نکالیں اپنے لیے۔ یہ دیکھیں کہ اس میں سے میرے لیے کیا چیز جنت کے راستے میں آسانی پیدا کر سکتی ہے۔ چاہے آپ لوگوں کے اندر ہیں، اکیلے ہیں، چاہے کچھ بھی، جو بھی ہوگی نا سچویشن، جو بھی سچویشن ہوگی، اس میں آپ کوئی نہ کوئی خیر کا کام کر سکتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کی زندگی میں وہ موقع لے کر آیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس میں کمائی کر کے اس میں سے نکلیں، اس سچویشن میں سے۔ کمائی کے بغیر خالی ہاتھ اس سچویشن میں سے نہیں نکلنا۔ اور ہم موسٹلی پتہ کیا کرتے ہیں، ہم حالات کا رونا روتے رہتے ہیں، یا ساری نعمتوں کو بھول کر ایک جو کمی ہوتی ہے اس کے اوپر کرتے ہوئے زور دیتے دیتے وہ ٹائم گزر جاتا ہے اس رونے دھونے میں، اور ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ رونے دھونے کے علاوہ کر کیا سکتے تھے ہم، کیونکہ کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہوتا۔ پوری پوری زندگیاں لوگوں کی، عورتوں کی اس رونے میں گزر جاتی کہ میرا خاوند یہ اور میرا سسرال یہ، اور وہ یہ نہیں سوچتی کہ یو نو واٹ، اب تو ہو گیا ہے، اب اس سے میں خیر کیسے نکال سکتی ہوں۔ سو اگر وہی بات ہے کہ علم ہوگا تو دماغ کے دروازے کھلیں گے، اور اگر علم نہیں ہوگا تو جہالت میں وہ وقت گزر جائے گا اور ضائع ہو جائے گا۔ پیسے کی طرح یہ زندگی پیسہ ہے، کیپٹل ہے ہمارے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، اور ہمیں ایسی جگہ پہ چھوڑ دی جہاں سے ہم نے چیزیں خریدنی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا اپنے پیسے سے خریدتے ہیں، بیکار اور فضول چیزیں، جیسے لوگ بیکار میں بازاروں میں چلے جاتے ہیں اور ہابڑ تابڑ میں چیزیں خرید کے لاتے ہیں، اور پھر افسوس کرتے ہیں کہ یہ تو مجھے چاہیے ہی نہیں تھی، یہ تو میرا سائز ہی نہیں تھا، یہ تو مجھے میری ضرورت ہی نہیں تھی اس وقت کی، اور پیسہ ضائع کر دیے۔ اور یا پھر آپ ایک سوچ کے ساتھ اس زندگی کو شروع کرتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کون سے موتی چننے ہیں اس زندگی میں سے۔ اس لیے علم کا حاصل کرنا بہت ضروری۔ اچھا، اور پچھلی دفعہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے، اگر کسی کو یاد رہا ہو تو۔ پچھلی دفعہ سب سے زیادہ ضروری بات یہ تھی کہ ہم نے اپنے دماغ کو اور اپنے سوچنے کے انداز کو فرق کر لینا ہے، کہ ہر سچویشن میں میں کس طرح سے سوچ رہی ہوتی ہوں۔ اگر میں نیگیٹو سوچ رہی ہوں تو میں کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کر سکتی، وہ آگ کی طرح ہے اور وہ سب چیزوں کو جلا کے رکھ دے گی، نیگیٹو تھاٹس۔ اور اگر میں پازیٹیو تھنکنگ کرنے والی ہوں تو میں اسی آگ کے اوپر کیا کروں گی، کھانا پکا لوں گی۔ پازیٹیو تھنکنگ والے بڑے بڑے مشکل حالات میں سے بہت سارے خزانے نکال کے لے آتے ہیں۔ جیسے پچھلی دفعہ ہم نے حضرت سعد کے بارے میں پڑھا تھا، سعد بن نبی وقاص، کہ انہوں نے کتنے کتنے مشکل وقت میں کتنی کتنی ایسی، جس میں ایموشنلی بندہ ہرٹ ہوتا ہے اور اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے، اس وقت میں انہوں نے پازیٹیو چیز نکال دی۔ اچھا، انہوں نے مٹی کا ٹوکرا میرے ایمبیسڈر کے سر کے اوپر رکھا ہے،
میرے بندے کے سر کے اوپر رکھ کے بھیج دیے. انہوں نے اپنی طرف سے بے عزتی کی. انہوں نے کہا انہوں نے تو اپنی مٹی ہمارے حوالے کر دی, انہوں نے تو اپنا زمین ہمارے حوالے کر دی. ان کی پوری ٹیم کا سوچیں کہ کیا حال ہوگا یہ سن کے کہ ہمارا جو لیڈر ہے اس نے بات کیا کی ہے. اور اگر لیڈر ہی یہ کہتا ہماری تو سخت بے عزتی ہوگی, ہم تو واپس جانے کے قابل نہیں رہے, ہم کیا منہ دکھائیں گے, ہماری تو ناک کٹ گئی ہے. ہم یہی جملے بولتے ہیں نا جب بھی کوئی سچویشن ہو جاتی ہے ایسی. کسی نے دعوت پہ نہیں بلایا, کسی نے شادی پہ نہیں بلایا, تو میری تو بہت بے عزتی ہوگی, ساری دنیا وہاں جمع تھی, مجھے نہیں انوائٹ کیا گیا, اب تو میں یہ کروں گی, میں وہ کروں گی. بندہ کہیں شکر ہے نہیں بلایا, تو بڑے فتنوں سے بچ گئی ہوں میں. اچھا اس وقت میں کچھ اور کر لوں. تو ساری بات جو ہوتی ہے نا وہ تھنکنگ کی ہوتی ہے. اور ہر حالت میں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا, ہر حالت میں ریئیکشنری ہو کے, جذباتی ہو کے, ہر چیز پر اپنا ریئیکشن شو نہیں کرنا. ضرورت نہیں ہوتی کہ ہر وقت ہم ایج پہ بیٹھے ہوں اور کوئی بھی ہم کو کوئی بات کہے تو ہم اس کے بارے میں بہت سارے اپنے تاثرات کا اظہار کر دیں اور اپنے الفاظ کو ریکارڈ کروا دیں کرامن کاتبین کے پاس, اور پھر بعد میں اس کو ریگریٹ کرنا, پھر بعد میں اس کی کریکشن کرنا, بعد میں لوگوں سے معافیاں مانگنا. بہت مشکل کام ہے. اور یہ ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت سعد کے بیٹے ان کے پاس آئے اور ان سے اس وقت میں, جبکہ وہ بہت حقدار تھے اس چیز کے کہ وہ حکومت میں چلے جاتے, وہ امیر بن جاتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو رہے تھے اور انہوں نے 6 بندوں کے نام دیے تھے, ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا. لیکن یہ اس وقت کی ڈسکشنز میں اور آرگیومنٹس میں شامل نہیں تھے. یہ دور آ کے اپنے گھر میں اپنے گھوڑوں کے استبل میں اپنے اونٹوں کے پاس تھے, اونٹوں کے استبل میں, اور اونٹوں کو مالش کر رہے تھے, ان کو دوائی لگا رہے تھے, اور اس چیز سے بے پرواہ تھے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. حالانکہ آپ سوچیں کہ انہوں نے شہر آباد کیا تھا اپنے پیسے لگا کر. he was so talented, he had so much potential, he knew that he could be the best leader, he could help Muslims. ان کو سب اپنی خصوصیات کا پتا تھا کہ میں نے اسکریچ سے کام کیا اور اتنا بڑا شہر آباد کیا. I have a lot of potential. لیکن اس کے باوجود وہ ان آرگیومنٹس میں شامل نہیں ہوئے اور اپنے کونے کنارے پہ لگے ہوئے تھے, اور یہ نہیں سوچا کہ میں اتنا بڑا بندہ ہوں, اب یہ موقع ایسا ہے کہ مجھے تو بڑی کیبنٹ میں بیٹھنا چاہیے, مجھے تو گورنمنٹ آفیشلز کے بیچ میں ہونا چاہیے, مجھے اپنے آپ دکھانا چاہیے کہ میں کیا چیز ہوں, میری موجودگی ادھر بہت ضروری ہے. نہیں, آرام سے کہ اگر کسی کو میری ضرورت پڑی تو مجھے بلا لیں گے. یہ پرسنالٹیز, یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہے نا ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں. ان کی زندگی سے ہمیں بہت ساری باتیں سمجھ آتی ہیں کہ جس وقت میں آپ کو کوئی پوزیشن دی جائے تو اس وقت 100 بسم اللہ کر کے اس کو قبول کر لیں. جب آپ کو کسی چیز سے معزول کیا جائے, تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹے الزام لگایا تھا کوفہ والوں نے, لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معزول کر دیا تھا کہ آپ آ جاؤ واپس. پتہ چل بھی گیا تھا بعد میں کہ یہ جھوٹا, لیکن وہ واپس نہیں گئے. انہوں نے اس چیز پہ بغاوت نہیں کر دی کہ لوگوں کی جھوٹی باتوں کے اوپر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے معزول کیا, میں جا کے ان کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کتنی زیادتی کیا. نہیں, ایکسپلین کی اپنی پوزیشن اور آگے, اور الزام غلط ثابت ہو گیا. ہم اس چیز پہ بھی بڑے ری ایکشنری ہوتے ہیں کہ اگر کسی نے الزام لگا دیا تو ہم سارا کا سارا ذمہ اپنے سر پہ لے لیتے کہ میں دوسرے کو جتنا اس نے مجھ پہ الزام لگایا اس سے بڑھ کر میں الزام اس پہ لگا دوں. اپنی پوزیشن کلیئر کرتے کرتے دوسرے کے اوپر ظلم کر بیٹھتے. دوسرا ظالم تھا, اب ہم ظالم بن گئے ایکسٹرا الزام لگا کے. اور ہر وقت میں کی رٹ ہوتی ہے, میں یہ برداشت نہیں کروں گی,
مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، میں تو پریشان ہو گئی ہوں، میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، میں سو نہیں سکتی، میں ڈپریشن میں چلی گئی ہوں. ہاں جی ہوگا ایسا، کیونکہ آپ میں کی بہت مار پڑی ہوئی ہے آپ کو. میں تو ہمیشہ ہنستی ہوں، میں کہتی ہوں جو بہت زیادہ میں کرتے ہیں نا وہ بکری کی طرح ہوتی ہے، جو میں کرتی ہوں اس کو ذبح کر دیتے ہیں. یہ بہت بول رہی ہے، بندہ بھی ذبح ہی ہو جاتا ہے بہت زیادہ میں کر کے. تو ہم نے کیا بننا ہے؟ ہم نے خیر کی چابیاں بننی ہے. ایز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کون سے بندے پسند ہیں میری پیاری بہن؟ کلو قریب حین لین سہل. ہر وہ بندہ جو قریب ہو لوگوں کے دل کے، ان کو سوچ آئے تو سب سے پہلے ان کی سوچ آئے جب مدد کی ضرورت ہو. حین سافٹ اسپوکن، لین نہ سافٹ ہارٹیڈ، لین سافٹ اسپوکن. سہلن بہت ہی ایزی ٹو گو ود، آسانی سے معاملہ کرتا ہو. اب یقین کریں کہ اس وقت بال کی کھال اتارنے والے لوگ اتنے، ہر دوسرا بندہ ایسا ہے، کیونکہ ایک قسم کا سوسائٹی کے بیچ میں نا یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ایک بات لے کر اس کی بال کی کھال اتارنے کا کیا مطلب ہے؟ بال کیا چیز ہے؟ بہت باریک چیز ہے، اس کی بھی کھال اتارنا یعنی ایک معاملے کے پیچھے ایسے پڑ جانا کہ اس کو چھوڑنا ہی نہ. تو یعنی آپ اپنے ڈسکشنز کے پروگرامز دیکھ لیں، آپ اپنی نشریات دیکھ لیں، آپ اپنے ہر چیز کو دیکھ لیں، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر بندہ ایک بات کے پیچھے پڑ جاتا ہے. لوگوں کے پیچھے پڑتے ہیں تو ان کی پرائیویسی کو بھی دھیان میں نہیں رکھتے. تو اگر خیر کی چابی بننا ہے کہ خیر میں جدھر جاؤں خیر کو کھولتی جاؤں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اب اسلام آپ کا سب سے بہترین، کسی بھی مسلمان کا اسلام سب سے بہترین کون سا ہے؟ جس میں وہ ترکہ مالا، یعنی اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیو ایوری تھنگ. قیل اور قال اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں اچھا لگتا. اس نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا، وہ کہہ رہی تھی، میں کہہ رہی تھی، یہ چیزیں، اس میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، بہت ساری قیمتیں ہو جاتی ہیں، بہت ساری غلط بیانیاں ہو جاتی ہیں، بہتان ہو جاتے ہیں جب بہت زیادہ ڈسکشن لوگوں کے اوپر ہو. تو آپ صحابہ کی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ حضرت سعد بن ابی وقاص کی زندگی میں تعریف کا بھی وقت آیا کہ جب لوگ ان کی تعریف کر رہے تھے، ان کی پرفارمنس پہ کوئی فرق نہیں پڑا. اور ایک وقت آیا جب بہت زیادہ تنقید کر رہے تھے، ان کی پرفارمنس پہ کوئی فرق نہیں آیا. وہ اپنے کام سے کام، وہ سب سے مشکل سچویشن میں جس میں وہ معزول ہوئے ہیں، اور اب ان کا نام بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن ہے کہ وہ سوچیں کہ میں جا کے حکومت لے لوں. اب ٹائم ہے اس وقت کہ میں کہہ سکتا ہوں، میں اپنے سارے احسانات یاد کرا سکتا ہوں. اس مشکل وقت میں بھی وہ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو ایک کونے میں کیا ہوا ہے. اور تنقید کے ٹائم کے اوپر بھی انہوں نے ریئیکشنری ان کا معاملہ نہیں تھا. اگر یہ ایک پوائنٹ ہم سمجھ لینا، میں نے ہر چیز پر فوراً ریئیکٹ نہیں کرنا. کوئی مجھے ڈانٹ رہا ہے، کوئی میرے پہ الزام لگا رہا ہے، کوئی فوراً جواب نہ دیں، فوراً غصہ نہ کھائیں، تھوڑا سا صبر. کچھ منٹوں کا صبر آپ کو بہت عقل کی بات کہنے کی اجازت دے دے گا. یعنی یو ول بی ایبل ٹو سے سم تھنگ وچ از سین، وچ از سالڈ. جب ہم فوراً کے فوراً بول پڑتے ہیں نا، اور یہ ہم سب عورتوں کی عادت ہے، ہم بہت جلدی بولتے ہیں، جواب بہت جلدی دے دیتے ہیں کہ اگر ابھی نہ جواب دیا تو شاید مجھے پھر موقع نہیں ملے گا. لیکن اگر اس وقت میں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی جائے تو آپ ہمارا دماغ کام کر سکتا ہے، اور پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ
کس طرف سے یہ بات آ رہی ہے, کیسے میں اس کو ٹیکل کر سکتی ہوں, سب سے بہترین بات میں کون سی کروں جس میں میں دوسرے کو اس طرح نہ ہرٹ کروں جیسے اس نے مجھے ہرٹ کیا, اور میں بات کلیئر بھی کر دوں. تو یہ تو زبردست بات ہو جائے گی اگر ہماری پرسنالٹی میں یہ بات آ گئی. اب یہ دیکھیں کہ بیٹا جب آ رہا تھا گھوڑے کے اوپر سے اترا ہے تو کیا انہوں نے کہا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ خیر کی خبر ہو, اس سوار کی شر سے مجھے بچانا, یعنی یہ کوئی شر کی خبر نہ لے کر آیا ہو. اور بیٹا یعنی اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہے ہیں, اور باپ اس کو کیسے اس کے سینے کے اوپر ہاتھ مار کے اور اس کو جواب دے رہے ہیں. اب ہمارے جیسا اول تو ہم لوگ اپنے بچوں کو ایسا کرتے ہیں کہ وہ سیدھی سیدھی بات ہم سے کر نہیں سکتے, دے آر سو اسکیئرڈ کہ اگر سچی بات بتائی ماں باپ کو تو ماں باپ پینک کرتے ہیں, ہائپر ہو جاتے ہیں ماں باپ, اس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں کہ اور سچویشن بگڑ جاتی ہے, تو وہ سیکرٹ لائف میں چلے جاتے ہیں, وہ کوئی بات ہمیں نہیں بتاتے. دے آر ناٹ ریڈی ٹو ڈسکلوز اینی تھنگ وچ از سو ڈینجرس. وائی؟ بیکاز دین وہ کسی اور سے جا کے مدد لیں گے. بچہ کے گھر میں اگر یہ بتا دیتے نا کہ ٹیچر نے آج مجھے ڈانٹا کہ میں یہ کر رہا تھا, تو او ہو ماں اس سے زیادہ ڈانٹے گی, ماں مارے گی بھی, تو وہ کہتے چھوڑو رہنے تو, بتانے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن جب اس کو یہ پتا ہوگا کہ مائی مام از ریڈی ٹو لسن, میرے باپ میں یہ حوصلہ ہے کہ وہ برداشت کرتا ہے, اور وہ میری بات سن کے مجھے اچھا مشورہ دے گا, مجھے گلے لگائے گا, میں اس وقت آئی ایم فیلنگ ڈاؤن, مائی پیرنٹس آر گوئنگ ٹو آئی مین گیو می ہوپ, اور وہ میری بات سننے کو تیار ہے. یقین کریں میں اپنی امی کے بارے میں سوچتی ہوں نا, آئی ایم جسٹ لائک اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت کی اعلیٰ درجے دے, آمین, کہ میں اتنی باتیں کرتی تھی, اتنی باتیں کرتی تھی ان سے, کوئی چیز نہیں چھوڑتی تھی اسکول کالج کی. اور میری امی مسکراتی تھی, میری طرف دیکھتی تھی, اپنی کھانا پکاتی رہتی تھی, پھر مسکراتی تھی, پھر دیکھتی تھی, سنتی جاتی تھی, ایک لفظ نہیں بولتی تھی. لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ میرا بچہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے اور اپنے دل کا سارا حال بتا رہا ہے, تو دیٹ از اوکے. اگر کہ یہ ناسمجھی کی بات مجھے بتائے گی تو میں اس کو عقل کی بات بتا دوں گی, اور اگر یہ دل کی بڑاس نکال رہی ہے, سارا کچھ بتا رہی ہے, تو دیٹ از گڈ کہ اٹس از می, ماں کو بتا رہی ہے. کوئی چیز ہم نہیں چھپاتے تھے اپنی امی ابو سے. ابو کو تو نہیں کہہ سکتی کیونکہ ابو ہمارے روبدار تھے ماشاء اللہ, یعنی ایک ڈفرنٹ پرسنالٹی تھی, پر ماشاء اللہ سو لونگ ٹورڈز the daughters, giving them all the confidence that they needed, helping them to stand up. الحمدللہ. پر یہ کہ ہمارے امی جو تھی وہ سب کچھ سننے والی, سب کچھ سمجھنے والی, اور پھر مشورہ دینے والی تھی, الحمدللہ. تو کاش کہ ہم یعنی ہمارے ماں باپ کے حوصلے اب ہمارے اندر وہ حوصلے نہیں رہے جو ہمارے ماں باپ کے اندر تھے. وہی بات ہے کہ ہم ریئیکشنری ہو جاتے ہیں. بچے چھوٹی بات بتاتے ہیں, ہم اس کو بلون میں ہوا بھر دیتے ہیں, اس معاملے کو بہت بڑا کر دیتے ہیں, ادھر ہی ختم کرتے ہیں, اچھا بیٹے ہو گیا اب آئندہ نہ کرنا. کہ یہ نہ ہو کہ آج بچہ آپ کے پاس آ کے آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ سچ بولو سچ بولو, وہ سچ بولے تو آپ ریئیکشنری ہو کے اس کو مارے بھی اور اس کو ڈانٹے بھی, تو آئندہ وہ یہ کہے کہ آئی کینٹ ٹرسٹ مائی مام, کہ میری مام کہتی تو ہے کہ سچ بولو لیکن جب میں بولتا ہوں تو مارتی ہے. ایسا نہیں کرنا. ایک حد ضرور ہوتی ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے عزت والی, لیکن آج کل بچوں میں ایسا ہو گیا کہ you need to listen to them carefully. You need to have that kind of relationship in which they can trust you. آپ کا یقین وہ کریں کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر آ کے مجھے پناہ مل جاتی ہے اور میری کریکشن ہو جاتی ہے in a very positive manner, constructive manner میں, ایک بہت تعمیری انداز سے میری کریکشن ہو سکتی ہے. تب جب آپ ان کا ٹرسٹ لے لیں گے نا, ٹرسٹ بلڈ ہو جائے گا ماں باپ کے درمیان, تو پھر آگے کہانی شروع ہوگی جس میں وہ اپنی مشکلات آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. ورنہ آج کل وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ جو تھی
یہ مینٹل ہیلتھ کی جو تھی کیسے ہوتا ہے کاؤنسلرز ہوتے ہیں نا، وہ کسی کلاس میں گئی اور انہوں نے مسلمانوں کے بچوں کی کلاس تھی، تو انہوں نے یہ کوشچن کیا تھا کہ جب آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہاؤ مینی آف یو گو اسٹریٹ ٹو دیئر پیرنٹس، نن آف دیم ریز دیئر ہینڈس. کسی ایک نے بھی ہاتھ نہیں کھڑا کیا کہ جب ہمیں مشکل ہوتی ہے تو ہم ماں باپ کے پاس جاتے نہیں جاتے. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ماں باپ اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں، اتنے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں کہ ہماری مشکل ایک ہوتی ہے تو وہ دو بن جاتی ہے مشکل. اب یہ کام آپ دیکھیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ ان کے بیٹے انہوں نے کس کانفیڈنس کے ساتھ اپنے بچے کو ریز کیا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر نے بین لگایا کہ لوکل بندے حج نہیں کریں گے اتنی دیر میں، جیسے آرڈیننس سا ہوتا ہے، تو نیکسٹ ایئر کا ایک دفعہ میں حضرت عبداللہ بن عمر نے حج کیا ہوا تھا. انہوں نے اس سال جس سال حضرت عمر نے کہا تھا کہ نہیں ہوگا، انہوں نے احرام باندھا اور باہر کھڑے ہو کے کہا لبیک اللہم لبیک. اور حضرت عمر نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی اور کہا تھا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی اولاد دی ہے جو مجھے سیدھا راستہ دکھاتی ہے، کہ اللہ نے اگر یہ دروازہ کھلا ہے تو آپ اس کے اوپر بین نہ لگائیں، جس کو اللہ تعالیٰ بلائے گا وہ جائے گا. اور صحابہ کرام کی زندگی میں اور بھی آپ کو بہت سارے واقعات ملتے ہیں. یہاں پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بیٹے ان کے پاس آ کے اور کھلی بات کر رہے ہیں کہ ابو آپ ادھر اونٹوں کی مالش کر رہے ہیں، ادھر یعنی آپ کی کیا کیلیبر ہے، آپ کا کیا سٹیٹس ہے اور آپ کیا کام کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس سچویشن میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاتھ پیر باندھ کے بیٹھ گئے ہوتے کہ مجھے تو میں تو بہت ہی ڈس ہارٹ ہوا ہوں کہ مجھے حضرت عمر نے یہ کیا ہوا ہے. تو نہیں، اس سچویشن میں بھی کوئی کنسٹرکٹیو ہی کام کر رہے ہیں، اپنے اونٹوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. جس وقت میں، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا، جس وقت میں جو کام آپ کر سکتے ہیں، ڈونٹ ویسٹ یور لائف. کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کو ایسا کام آپ کر رہے ہوں گے زندگی میں جو آپ کی اسٹیٹس کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اس وقت کو بہترین طریقے سے اس وقت میں آپ وہی کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو کریں، ویسٹ نہ کریں ٹائم کو کہ آئے میری تو شان ہے، میرے نوکر اتنے سارے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے، یہ تو اتنے امیر تھے صحابی، ان کے پاس ڈھیروں ڈھیر روپیہ پیسہ تھا، لیکن وہ اپنا دھیان بٹانا اور اپنے آپ کو کام میں لگانا، دس از دا بیسٹ وے کہ آپ اپنے آپ کے اپنی پریشانیوں کو دور رکھیں. آپ دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں نا جو ڈپریس ہیں، آپ کو اکثر و بیشتر پتہ چلتا ہوگا یہ لڑکی ڈپریشن، چھوٹے چھوٹے بچیاں ڈپریشن میں، کام نہیں کرتے، کوئی بھی اپنے آپ کو بزی نہیں رکھتے، اور ایسے فورمز پہ جاتے ہیں جہاں پر اور ڈپریشن ہوتا ہے، فیس بک پہ جاتے ہیں، انسٹاگرام پہ جاتے ہیں، جہاں پر لوگ ان کو کوئی اور دنیا دکھاتے ہیں، جھوٹی دنیا ہوتی ہے وہ، آن لائن کی دنیا ہوتی ہے وہ، کیمرے کی دنیا ہوتی ہے. کتنا جھوٹ کتنا سچ ہے، کسی کی گاڑی اپنی ہے یا نہیں ہے، کسی کا گھر اپنا ہے نہیں ہے، وہ دکھا رہا ہوگا کہ آؤ میں آپ کو ٹور کراتا ہوں اور یہ دیکھو یہ کمرے کتنے بڑے اور یہ گاڑی کیسی اور یہ وہ، اور بندہ کہتا ہے میرے پاس تو کچھ ہے ہی کچھ نہیں. اور ایسا میک اپ اور ایسا ایڈیٹنگ ہوتی ہے اور اپنے آپ کو اس طرح دکھاتے ہیں لڑکیاں کہ جیسے بہت ہی حسینہ ہے اور بہت ہی پرفیکٹ ان کی چہرہ اور مورا ہے، اور دوسری بچیاں اپنے پمپلز ہی دیکھتی رہ جاتی ہیں کہ ہمارا تو چہرہ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بالکل نہیں ہو سکتا کیونکہ ایڈیٹنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے اور اتنا زیادہ میک اپ ہوتا ہے کہ اتنی لیئرز ہوتی ہیں کہ یو آر ناٹ ایبل ٹو سی انڈرنیتھ. تو ساری بات یہ ہے کہ کانفیڈنس اپنے بچوں کو دینا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ کبھی زندگی میں ایسا کوئی کام کرنا پڑ جائے اور یا بندہ کوئی کہہ ہی دیتا ہے یہ چیزیں صاف کر دیں، تو آپ کہتے ہیں استغفر اللہ، میں کوئی نوکر ہوں کہ میں ان کے گھر آ کے یہ کروں، میں کوئی نوکر ہوں، انہوں نے مجھے کیا سمجھا ہے کہ مجھے کہہ رہی ہے کہ یہ کام کر دیں. اس میں کوئی حد تک نہیں ہوتی کہ بندہ کوئی چھوٹا موٹا کام کرتے. ہم نے تو اپنے استادوں کو دیکھا ہے کہ یہاں پر کینیڈا میں سب سے پہلا بیچ تھا تو ایک چرچ کی بلڈنگ تھی جو ہم نے لی تھی،
جس میں ہماری کلاس قرآن کی شروع ہوئی تھی الحمدللہ، اور اس جگہ پر ایک ہی واش روم تھا، اور جب استاذہ نے یہ کہا کہ آپ نے اس جگہ کو اور صاف ستھرا کریں، چلیں اٹھیں، اٹھائیں کپڑے اور صفائی، تو ہماری تجوید کی ٹیچر استاذہ کی بیٹی، انہوں نے واش روم صاف کیا تھا. جسٹ امیجن کہ وہ ہماری ٹیچر تھی، ہم کہہ رہے تھے نہیں نہیں آپ نے نہیں کرنا، انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نے کرنا ہے. تو کبھی کبھی آپ کو آپ کی حیثیت سے بہت کم تر کام کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن جب آپ وہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی شان میں اضافہ کر دیتا ہے، آپ کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. کبھی آپ کسی کے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے تو آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کچن بہت بھرا پڑا ہے، کام بہت سے آتا ہے گھر والوں کے اوپر، تو جلدی سے کھڑے ہو کے ایپرن باندھ کے برتن دھونے شروع کرتے ہیں کہ نو استغفر اللہ، ہم کوئی نوکر ہیں ان کے. کتنی بری بات لگتی ہے، میں تو کبھی بھی نہ کسی کے گھر جا کے کام کروں. نہیں کیوں نہیں کریں؟ ایک خاتون نے ایسے کیا تھا، انہوں نے کوئی مشکل میں تھی اور وہ کوئی انہیں ہال لیا ہوا تھا اور وہاں پر آلریڈی دیگچے پڑے تھے جن کی اتنی بو تھی کہ ان کا پورے ہال میں جائے. تو وہ جو مہمان خاتون تھی وہ جا کے انہوں نے کہا کہ آپ ہٹ جائیں آپ کے کپڑے نہ خراب ہو، میں یہ دھوتی ہوں اور اس کو کلیئر کرتی ہوں. اب یقین کریں کہ وہ جو میزبان تھی انہوں نے ان کی ماں کو دعا دی. انہوں نے کہا آپ کو تو میں کیا تعریف کروں کہ آپ نے میری ایسی مدد کی ہے، لیکن آئی ایم سو امپریسڈ بائی یور مدر who raised you in such a way. آپ دیکھیں کیسے دعا ماں باپ تک جاتی ہے. اگر بچے صحیح طریقے سے بہیو کرتے ہیں تو کیسے دعا اس کو تو ملی، لیکن اس کی ماں کو کیسی تعریف ملی. تو سبحان اللہ، یعنی سوچنا چاہیے. میں کہہ رہی ہوں نا کہ حدیث میں کوئی اتنے ہیرے موتی ہیں کہ آپ جتنے بھی اکٹھے کر سکتے ہیں کریں. اچھا، اب یہ کہ انہوں نے آگے سے کیا کہا، حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے کہا کہ چپ کر جو، جب بیٹے نے کہا کہ آپ جا کے ادھر گورنمنٹ کے بارے میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، آپ ادھر جا کے بیٹھیں، وہاں جا کے کوئی مشورہ دیں، وہاں جا کے اپنے بارے میں بتائیں، کوئی اپنی اپیئرنس دکھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. یہاں ہمارے سیاستدان مر رہے ہیں کہ ہر کوئی ہم کو دیکھے، ہمیں حکومت مل جائے. ان کو یہ نہیں پتا کہ حکومت is such a dangerous thing to get. such a dangerous thing. اتنا زیادہ حساب کتاب ہوگا کہ بندہ مارا جائے گا. اور جب حضرت سعد کے بیٹے نے یہ کہا کہ جائیں تو انہوں نے کہا اس کو ان کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا خبردار چپ کر جاؤ. آج آپ اپنے بچوں کے سینے پہ بڑا جوان بچہ اور اس کو ایسے کہیں چپ چپ تو وہ کیا کہے گا؟ Why did you touch me like that? This is disrespect. جیسے ہم خود ہوتے ہیں تو پھر آگے سے اولاد بھی پھر ایسی کرتی ہے. اور اگر بچوں کے ساتھ ٹچ کا معاملہ رکھا ہو، پیار محبت کا، منہ بھی چوما ہو، بالوں میں ہاتھ بھی پھیرے ہو، تو ان کو وہ ٹچ بھی برا نہیں لگتا جو آپ غصے میں ہلکا سا ان کو جھٹکا دے دیتے ہیں. مار کٹائی کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، مارنے کا بالکل حق نہیں ہے، بالکل نہیں مارنا چاہیے. ہلکی سی چپت، ہلکا سا کچھ ایسا کرتے نا جس سے بچے کو تھوڑا سا احساس ہو کہ غلطی کی ہے. دیٹ از ڈفرنٹ. لیکن اس کی ایسی کٹائی کر دینا کہ اس کے چہرے پہ بھی نشان پڑ جائے، بیک پہ بھی نشان پڑ جائے، استغفر اللہ العظیم. I personally know some kids، میرے پاس بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے تو ایک بچے نے مجھے بتایا، آپ یقین کریں آج تک میرا دل لٹرلی میرا دل دکھتا ہے اور میرے دل کے بیچ میں سوئی چبھتی ہے اس چیز کے لیے کہ اس نے کہا کہ میرے ابو مجھے بیلٹ سے مارتے ہیں. اگر وہ یہ بات یہاں پر کسی بھی کنیڈین کسی ڈاکٹر کو بتا دیتا یا کسی ٹیچر کو بتا دیتا، اسی وقت اس کو اٹھا کے لے جاتے گھر سے اور پھر واپس نہ کرتے ماں باپ کو. لیکن بچے اپنے ماں باپ کی اتنی زیادتیاں سہتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کے سیدھے رستے پر ہیں. تو یہ جو حضرت سعد بن نبی وقاص نے ہلکا سا ہاتھ مارا، یہ تو سمجھانے کے لیے جو آپ کرتے ہیں اپنے بچے کو، ایسے دونوں بازو سے پکڑ کے کہتے ہیں سنو میری بات غور کرو. تو ایسی چیز رکھنا چاہیے، ایسا معاملہ بچوں کے ساتھ کہ کبھی آپ ایسے ہاتھ مارے تو ان کو کوئی پریشانی نہ ہو اور وہ سمجھیں آپ کی بات، ہوش کریں. تو نے کیا کہا اس کو
समियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैंने सुना था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यक़ूलु आप फरमाया करते थे इन्न अल्लाह बेशक अल्लाह ताला युहिब्बुल अब्द तक़िया कि अल्लाह ताला मोहब्बत रखता है बंदे से जो तकवा वाला होता है, जो अल्लाह से डर डर के काम करता है, अल्लाह से डरता है, अपने आप को बचा के रखता है अल्लाह ताला की गजब से, बुरे कामों से बचता है, नेकी के काम करता है तो सिर्फ अल्लाह के लिए करता है, जिसका गोल अल्लाह की रजा होता है। तकवा का वर्ड इतना कुरान में आया हुआ है, लेकिन अंडरस्टैंड करें कि तकवा क्या है। आप हर जगह पर अल्लाह को हाजिर नाजिर जाना करें। अल्लाह ताला देख भी रहा है, सुन भी रहा है। सबसे बड़ी शर्म जो आनी चाहिए इंसान को अल्लाह ताला से आनी चाहिए। लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें कि लोग कहेंगे, लोग देखेंगे तो क्या कर, पहले ये सोचें अल्लाह ताला देखेगा तो क्या कहेगा मुझे इस हालत में। तकवा तकवा हर वक्त जो भी आपके पास चॉइस आती है वो तकवा के बेस पर करें कि अल्लाह ताला किस चीज को पसंद करता है। अगर अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत रखता है तो मुझे तो वो सारी चीजें चाहिए। मैंने तो अपनी पर्सनैलिटी में वो सारी चीजें लानी है जिसकी वजह से मैं अल्लाह ताला की मोहब्बत की हकदार हो जाऊं। ये तो बहुत ही मजेदार बात हो जाएगी। और मुझे अल्लाह ताला की मोहब्बत चाहिए क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत के साथ दुनिया भी जन्नत बन जाती है। आखिरत में तो मिलेगी मिलेगी, दुनिया भी जन्नत बन जाती है। इंसान का दिल आ, तसल्ली पा जाता है, सुकून में आ जाता है। और दुनिया के इम्तिहान उसके दिल को बेचैन नहीं करते। ये जन्नत होती है, दुनिया की जन्नत। दुनिया में इम्तिहान खत्म नहीं होंगे किसी भी। आप पैगंबरों के नहीं खत्म हुए तो हम लोगों के कैसे खत्म हो सकते हैं? एक इम्तिहान के बाद दूसरा इम्तिहान, इम्तिहान तो आते रहेंगे। लेकिन एक तकवा वाले बंदे के लिए दुनिया भी जन्नत बन जाती है क्योंकि वो किसी चीज पे उस तरह परेशान, रिएक्शनरी या पैनिक नहीं करता जिस तरह एक बंदा जिसके दिल के अंदर अल्लाह का तकवा ना हो वो करे। वो दुनिया के सहारे ढूंढता है और तकवा वाला कहता है अल्लाह है, अल्लाह ताला इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। नुकसान हुआ तो भी ठंडे दिल के साथ रहता है कि अल्लाह ताला है, जिसने पहले दी थी नेमतें वो अब भी दे देगा। अगर एक नेमत चली गई तो कोई हर्ज नहीं है। और अगर उसको खुशी मिलती है तो भी वो डरता डरता रहता है कि अल्लाह ताला मैं डिजर्व नहीं करता था इस चीज को जो आपने दी है मुझे, लेकिन ये आपका, आपकी रहमत है, आपका करम है। और आप मुझे तौफीक दें कि मैं इस नेमत को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करूं। तो तकवा वाला बंदा हर वक्त, ये जो मिसाल मैंने आपको पहले एक दफा दी थी ना, वाइट टीचर ने दी थी, बहुत प्यारी मिसाल है कि तक अगर आपने कभी पाकिस्तान की या थर के इलाके की औरतों को देखा हो जो दूर से घड़े भर के लाती हैं पानी के, उनके सर के ऊपर 3 घड़े होते हैं और एक घड़ा उनकी बगल में होता है पानी से भरा हुआ। अब क्या करती हैं, रास्ते में खाती हैं, मुंह में चने डाल रही होती हैं, बातें अपनी सहेलियों के साथ कर रही होती हैं, सब चीजें कर रही होती हैं, इधर उधर देख रही होती हैं, लेकिन उनका ध्यान घड़े से नहीं हटता। उनको पता है कि हमारे सर जरा सा गलत मूवमेंट हुई तो घड़े गिर जाएंगे, घड़ा भी टूटेगा और पानी भी जाया हो जाएगा, और मैं इतना चल के जाके और पानी लेकर आई हूँ। बस ये मिसाल याद रखें। दुनिया में आप इंजॉय करें, आप खाएं पिएं सब कुछ, अल्लाह ताला की तरफ से ध्यान नहीं हटने देना। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ ध्यान हटा हमारा तो सारी चीजें टूट जाएंगी, सारे काम बिगड़ जाएंगे, अमल बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह को हर वक्त ध्यान अल्लाह सुब्हानहू ताला की जात के ऊपर। फिर अगली बात उन्होंने क्या की, अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह सुब्हानहू ताला मोहब्बत करता है ऐसे बंदे से तकवा वाला। अल गनी, बेपरवाह होता है, दिल गनी। अब आप ये सोचें गनी
کہتے ہیں ایسے امیر کو جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، مدد کی، کسی کی ضرورت نہ ہو. تو انسان کبھی بھی مکمل طور پہ غنی نہیں ہو سکتا. کیسا امیر ہو جائے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں. کپڑے سلنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے، یہ مشینوں کی آپ کو ضرورت ہے کہ کوئی بن کے آپ کو کپڑا دے. آپ سارے کام خود تو نہیں کر سکتے، آپ کے لیے بہت سارے لوگ، آپ محتاج ہیں ان کے. لیکن دل کا غنی کہ ہر چیز کے اوپر اس کا دل نہ پھک جائے کہ یہ چیز میرے پاس کیوں نہیں ہے، وہ چیز میرے بھائی اس کے پاس یہ کیوں ہو گیا، وہ کیا. بے پرواہ. جس کو اللہ تعالیٰ نے جو چیز دی ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے، اور یہ نعمت اس کے لیے امتحان ہے. اگر ہم اس نظر سے دیکھنے لگ جائیں نا لوگوں کو، اور بے پرواہ ہو جائیں اس چیز سے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت عزت دے. دنیا والے بھی عزت دیتے ہیں. جب ہر وقت لالچ لگی ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ مجھے بھی مل جائے، تھوڑا سا یہ مجھے بھی دے دے، میرے پاس بھی ہے، تو ہر وقت بندہ دل کا غنی نہیں، دل کا فقیر ہو جاتا ہے. فقیر. ہر چیز پہ دل گر جاتا ہے. یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، اور لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا رہتا ہے. اور لینے والا بنتا ہے، لینے والا بنتا ہے، دینے والا نہیں بنتا. وہ بندہ فقیر ہوتا ہے. کسی کی چوڑیاں دیکھی تو ہائے کب لی تم نے، ادھر ہی جان نکل جاتی ہے. بجائے اس کی خوشی، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، بہت اللہ تعالیٰ برکت دی، آپ کو بہت پیاری لگ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ دوسرے آدمی بھی آپ کو بھر بھر کے دے. اگر آپ یہ کہیں گی تو یہی دعا فرشتہ آپ کے لیے کر دے گا، آمین کہہ دے گا آپ کے لیے بھی. سیم ٹو یو. وہ زیادہ بہتر ہے. یہ بہتر ہے کہ آپ کے ہائے ہائی کہہ کے شروع کرتی ہیں، اس بیچاری کو بھی نظر لگ جائے گی آپ کی، اور آپ کو بھی کچھ نہیں ملنے والا. تو دل کے غنی بن جائیں. کبھی کسی کی تعریف بھی ہوتی ہے نا، تو عورتوں کے نا گلے کے بیچ میں پھنس جاتی ہے. بات ہی نہیں نکلتی. کسی کی تعریف ہو رہی ہو، میرا تو سانس رک گیا. دل نہیں چاہتا، اور فوراً اپنی باتیں شروع کر دیتی ہیں. میں نے بھی یہ کیا تھا، ہاں انہوں نے میری بھی بڑی لوگوں نے تعریفیں کی ہیں. ایکسکیوز می، ہولڈ آن پلیز، اسٹاپ اٹ. جب دوسرے کی بات ہو رہی ہے، ہاں میں ہاں میں لائک ہے، ماشاء اللہ واقعی بہت اچھی خاتون ہے، بہت لائک، بہت ان کے گھر میں بڑا مزہ آتا ہے، ان کے ہاتھ کا کھانا بھی بہت مزے کا ہوتا ہے. جو تعریف وہ ڈیزرو کرتی کرتے ہیں کرتے ہیں. فقیر نہیں بننا، غنی بنے، بے پرواہ ہو جائیں. ہونے دے تعریف کسی کی. ضروری نہیں ہے کہ جس وقت کوئی اپنے بچوں کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، عورتیں اپنی بچوں کی شروع کر دیتی کہانیاں. اللہ صبر کریں. ہونے دے دل خوش ان کا کہ ان کے بچے کی تعریف ہو رہی ہے. ایک بتاتا میرا بچے نے یونیورسٹی میں، ہائے ہمارے بچے بھی گئے تھے، ہمارے بچے بھی گئے تھے. ہاں وہ کہانی اپنی طرف موڑ لیتے ہیں. تو غنی، دل کا غنی کیسے بن سکتا ہے انسان؟ کہ جب یہ سوچنے لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو چیز دی ہے، میں نے اس پر خوش ہونا ہے، میں نے خوش ہونا ہے، اس کو مبارکباد دینی ہے، اس کی خوشی میں شامل ہونا ہے. تو وہ غنی آپ. تو اب چلیں ہم سب اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں. جب کسی کو کوئی نعمت ملے، جب کسی کی کوئی تعریف ہو، جب کوئی سکون میں ہو، کسی کی اچھی شادی ہے، کسی کے اچھے بچے ہیں، ہم کیسے ری ایکٹ کرتے ہیں اس سچویشن میں. کسی کو نیا گھر ملتا ہے، کسی کو نئی گاڑی ملتی ہے، کسی کو کوئی زیور، ہمارا کیا حال ہوتا ہے اس وقت میں؟ اگر تو ہم کھلے دل سے کہتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ مبارک، اللہ مبارک، اللہ تعالیٰ ان کو اور برکت دے، ماشاء اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نعمت کو قائم دائم رکھے، فوراً برکت کی دعا دے دیا کریں. اور ساتھ میں ہنالک دعا زکریا ربہ. حضرت زکریا نے کیا کیا تھا؟ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس دیکھ کے نعمتوں کو کیا کیا؟ اسی وقت دعا مانگ لی، اللہ آپ نے بے موسم کے پھل مریم کو دیے ہیں، تو مجھے بے موسمی اولاد دے دیں. میرا موسم ختم ہو چکا ہے، اولاد نہیں ہو سکتی. میرا
واشتعل الراس شیبہ، میرا تو سر بھڑک اٹھا ہے سفیدی سے، بڈھا کھوسٹ ہو گیا ہوں میں، لیکن اللہ اگر آپ مریم کو بے موسم پھل دے سکتے ہیں تو مجھے بے موسمی اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس کو یحییٰ دیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا کہ وہ بچہ پیدا کرنے کی قابل ہو جائے۔ تو سوچیں، آپ کے کوئی وسائل آپ کو نہیں نظر آ رہے، آپ کو وہ چیزیں نہیں مل سکتی، آپ خوش ہو جائیں، ان کے لیے خوش ہو جائیں اور اپنے لیے دعا کر لیں۔ اسی وقت جس وقت کسی کی نعمت دیکھیں، دل میں دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ اونچا کیا کریں، اونچی کیا بات کرنی ہے، دوسرے کو برکت کی دعا دینی ہے، اور دل میں کیا کرنا ہے، اپنے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی نعمت دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سے مانگیں، لوگوں کے سامنے اپنی فقیری نہیں شو کر دینی ہوتی، اللہ کے آگے اپنی دعا رکھنی ہوتی ہے۔ اور اصل میں تو الغنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کو کسی کی مدد کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں، سارے خزانوں کا مالک ہوا ہے اور وہ ہمیں دے سکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلی چیز جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ مجھے دل کا غنی بنا دے، دل کا امیر بنا دے اللہ تعالیٰ۔ مجھے دل کی فقیری بری لگتی ہے کہ ہر وقت میں دوسروں کی نعمتوں پہ روتی ہوں کہ اس کو یہ کیوں مل گیا اور مجھے کیوں نہیں ملا، اس کو یہ کیوں ملا اور مجھے کیوں نہیں ملا۔ یہ دل کی فقیری ہے۔ اور کبھی بھی یہ اپنے دل میں ایک چیز باندھ لیں کہ جب کسی کی نعمت دیکھیں تو یہ سوچ لیں کہ یہ نعمت اس کا امتحان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب یہ مجھے ملے تو میں اس امتحان کو ہینڈل نہ کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ڈیفرنٹ امتحان دیے ہوئے جو وہ ہینڈل کر سکتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کی اولاد ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی، تو ساری زندگی روتے رہتے ہمیں نہیں بچہ دیا، ہمارے پاس بچہ نہیں ہے، ہمارا۔ آپ یہ سوچیں کہ یہ بہت بڑا امتحان ہے، اولاد جو ہے وہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے انسان کے لیے۔ جن کو یہ امتحان نہیں ملا، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ وہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے، they need to focus on something else۔ جیسے اس بچی کا میں نے بتایا نا، ہماری خاندان میں ایک بچی ہے، اس کے بچے نہیں تھے، اس نے گلی محلے کے جو غریب ترین لوگ تھے ان کے بچوں کو لا کے نہلوا کے نئے کپڑے سلوا کے اس نے پورا اسکول بنا لیا۔ اب لوگ تڑپتے ہیں اس کے اسکول کے لیے، اچھے اچھے گھرانوں کے بھی، کیونکہ اسکول بہت اچھا بن گیا، لیکن اس کا گول یہ ہے کہ وہ غریبوں کے بچوں کو پڑھاتی ہے جو پیسے نہیں دے سکتے، جو یونیفارم نہیں خرید سکتے، جو بکس نہیں خرید سکتے، جو فیسیں نہیں بھر سکتے، اس نے وہ اسکول ان بچوں کے لیے بنایا۔ اور ماشاء اللہ کہ کیا وہ کیا کیا سکھاتی ہے اس میں، الحمدللہ۔ کیا ہوا؟ اس نے اپنی ویکنس کو اپنی اسٹرینگتھ بنا لیا۔ ویسے تو اس کا ایک تو بچہ ہونا تھا نا، اور اس طرح اس کے 100 کے حساب سے بچے ہو گئے ہیں اب، جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ ہم؟ تو یہ بات ہوتی ہے کہ آپ دل کے امیر بن جائیں، دل کے امیر بن جائیں۔ اور آخری بات کیا کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الخفی، چھپا ہوا، چھپا ہوا۔ اب یہاں اس کا کیا مطلب ہے چھپا ہوا؟ کہ دیکھیں، جب کوئی موقع ہوتا ہے کہ جب آپ آگے آگے بڑھ کر کوئی کام کر سکتے ہیں، اور موقع بھی ایسا ہے کہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے، تو اس وقت آپ خفی نہ رہیں، آپ آ جائیں سامنے اور اپنی اپنی صلاحیت کا بتا دیں کہ آئی کین ہینڈل دس، میں کر سکتی ہوں، آپ مجھے موقع دیں۔ لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ دیر آر سو مینی ادر پیپل ہو کین ڈو دیٹ جاب، تو خاموشی اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں اور خفی رہیں، چھپے ہوئے رہیں۔ کہتے ہیں نا کہ آپ کو اپنی آم، آ، نیکیوں کو ایسے چھپائیں جیسے آپ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ ہم؟ اور ہر وقت سپاٹ لائٹ میں رہنے کی عادت اچھی نہیں ہوتی کہ ہر وقت لوگ آپ ہی کو دیکھتے رہیں، آپ ہی کی بات کریں۔ آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ بس میں اور میں، مجھے ہی دیکھتے رہیں سب، ہر جگہ پہ جا کے
میں نہ جاؤں تو وہاں تو کوئی رونق ہی نہیں ہوتی، میں آ گئی ہوں نا، اب مزہ آئے گا۔ ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر محفل کی جان بن جائیں، ہر محفل میں ہماری بات ہو، لوگوں کی نظریں ہمارے پہ ٹکی ہوں۔ نہیں، خفی بندہ، ایسا بندہ نہیں جو ہر وقت اسپاٹ لائٹ میں، کیونکہ وہ بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہو جاتی۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو لوگوں کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ پیغمبر کون ہے، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ رہے تھے، جب تک کہ حضرت ابوبکر کھڑے ہو کے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر تان کے سایہ کرنے کی کوشش نہیں کی، تو تب ان کو پتا چلا کہ او پیغمبر تو یہ نہیں ہے، وہ پیغمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ساتھ یہ نہیں کہا کہ او لوگوں میں آ گیا ہوں، یہ دیکھو میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں تمہارا نہیں، کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا، ان کی کوئی ایسی شان نہیں تھی، ان کے کوئی ڈفرنٹ کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ اب ہمارا تو ایک ہی چیز ہوتی ہے، کپڑے بناتے وقت میرے کپڑے سب سے یونیک ہونے چاہیے کہ جب میں محفل میں انٹر ہوں تو سب کے کپڑے زیرو ہو جائیں، بس میری شان نظر آئے۔ اگر یہ اس نیت سے کپڑے پہنتے ہیں تو یہ تکبر کا کپڑا ہے، اس کے اوپر تو بڑی پکڑ ہے۔ اگر آپ اچھا کپڑا پہننا چاہتے ہیں، بس not with the intention to degrade other people. الحمدللہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ سے خوبصورت ہے، ان کو خوبصورتی اچھی لگتی ہے، لیکن نیت کیا ہے اس کے پیچھے آپ کی؟ اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھے کپڑے، کس نیت سے آپ کرتے ہیں؟ اگر دکھاوے کی نیت سے کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر روب ڈالنے کی نیت سے کرتے ہیں، بالکل بیکار کام ہے، بلکہ نقصان دہ۔ اور اگر اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھی لگتی ہے، اچھی چیزیں ہوں، اور میرے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، پیسہ ہے، میں کر سکتی ہوں یہ، اور بس میرا دل خوش ہوتا ہے اور مجھے صفائی اچھی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کو صفائی اچھی لگتی ہے، کشادہ جگہ اللہ کو اچھی لگتی ہے، ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیا کریں، اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ جب میں سے ہٹ کے اللہ اللہ ہونے لگ جائے گی نا، تو ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی، درست ہو جائیں گی۔ تو اپنے آپ کو ایسے موقع پر خفی رکھنا جہاں پر آپ کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ کی ضرورت ہوگی تو لوگ آپ کو کانٹیکٹ کر لیں گے، آپ سے بات کر لیں گے، دے ہیو ڈفرنٹ آپشنز، ان آپشنز میں سے اگر یو آر دا بیسٹ آپشن، دے آر گوئنگ ٹو کم ٹو یو۔ اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص سائڈ پہ تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کو لگا وہ سارے بحث کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون امیر بنے گا، اگر they they know everything about me, if they think that I am the best option, they are going to come to me. اب اس وقت میری ضرورت نہیں ہے کہ میں اسپاٹ لائٹ میں ہوں، اب اس وقت میری ضرورت ہے کہ میں سائڈ پہ ہوں، تو ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو یہ ایک خوبصورت پرسنالٹی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بہت جامع ہوتی ہیں، بہت چھوٹی بات ہوتی ہے، لیکن اس میں سمندر کے سمندر بھرے ہوتے ہیں، اگر اس میں سے سبق نکالنے لگ جائیں آپ تو۔ اور سوچیں اور کوشش کریں کہ ان چیزوں کو، اچھا پچھلی دفعہ چونکہ ہمارے ریفلیکشن جب دے رہے تھے اور کوشچن آنسر والا سیشن تھا، اس میں سے یہ مس ہو گیا تھا کہ ہماری ایک بہن نے یہ پوچھا تھا کہ جب ہم بات کر رہے تھے کہ غصے کے وقت میں جب یعنی اپنا ہسبینڈ جب گھر پر آئے تو اسی وقت ایک دم ساری باتیں نہیں بتانی چاہیے، گھر میں کیا ہوا کیا نہیں، بچوں کی شرارتیں یا کوئی غلط باتیں نہیں بتانی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہسبینڈ کے ساتھ ہی تو شیئر کرتے ہیں، پھر ہم اور کس کے ساتھ شیئر کریں؟ تو پھر بات یہ ہے کہ اس وقت right at that moment when he enters اس وقت نہ کریں، کھانا کھلا دیں، چائے پلا دیں، جب وہ ریلیکس ہو جائیں تو اس وقت ان سے پوچھیں کہ I need to discuss something with you۔ یہ نہیں کہ آپ بھرے پورے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی ہسبینڈ نے پہلا قدم باہر گھر کے اندر رکھا ہے تو آپ نے ان کے اوپر اٹیک کر دیے، اینٹیں پتھر مارنا شروع کر دیے کہ آپ کے بچوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، میں تو پڑھا پڑھا کے تھک گئی ہوں، اور دیکھیں ٹیسٹ میں کتنے مارکس آئے ہیں آج تو آپ نے، اور وہ بیچارے وہ کہیں کہ میں وار زون میں آ گیا ہوں، یہ جنگ کے میدان میں آ گیا ہوں اور میرے اوپر
گولے پڑ رہے ہیں. نہیں، عورتیں تو صحابیات میں سے آپ دیکھیں کہ وہ جو تھی صحابیہ جن کی بیٹا ایک ہی بچہ تھا، ایک بچہ، اور وہ فوت ہو گیا تھا، وہ بیمار تھا اور وہ فوت ہو گیا. تو جب وہ رات کو تھکے ہارے اپنے کام سے آئے ہیں تو پوچھنے لگے، انہوں نے کھانا رکھا ہے، نہلا دھلا کے اپنے بچے کو سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، ماں ہے یہ، اور اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی ہیں کہ وہ پوچھ رہے ہیں کیسی ہے طبیعت ہے، انہوں نے کہا پہلے سے بہتر ہے، اب کھانا کھائیے. انہوں نے کھانا کھا لیا، انہوں نے رات تھی، انہوں نے سلا دیا ان کو سو جائیں. اور جب صبح ہوئی تو ان سے یہ پوچھا کہ اگر کوئی امانت آپ کو دے تو جب واپس امانت مانگے تو آپ کیسے دیں گے؟ تو انہوں نے کہا خوشی سے دیں گے، اطمینان کے ساتھ دیں گے، جس کی چیز ہے اس کو واپس کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ غصہ تو نہیں کریں گے، روئیں گے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو بہت بری بات ہوئے گی. تو انہوں نے کہا اچھا پھر آپ کا بیٹا جو تھا اللہ کی امانت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیے، چاہیں اور اس کی دفن کا بندوبست کریں. تو وہ اتنے حیران ہوئے تھے اور انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ میری بیوی نے ایسا کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر خوبصورت دعا دی تھی ان کی نسلوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، اور ان کے اور بچے ہوئے تھے. تو یہ میں کہتی ہوں کہ ریئیکشنری جو ہوتا ہے نا، کہ آپ ہر وقت ایج پہ نہ بیٹھے رہا کریں، گھر کو سکون کی جگہ بتائیں جس میں آپ کی اولاد کے لیے سکون ہو. وہ سمجھے کہ جب وہ اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے واپس آتے ہیں تو ان کی سکون کی، اچھے مشورے کی، اطمینان کی، ان کی جنت ان کا گھر ہے. وہ جگہ ان کا گھر جو ہے وہ جنت ہے. اور ہسبینڈ جب واپس آ رہے ہوں تو ان کو پتا ہو کہ میں جاؤں گا، مجھے گرم کھانا ملے گا، مجھے سکون ملے گا، میرے کپڑے مجھے استری ملیں گے، مجھے اچھی بات ہے. اور پھر ان کے بعد جب وہ سکون لے لیں تو آپ ڈسکس کریں 100 دفعہ ان سے باتیں. لیکن حکمت استعمال کرنی چاہیے کہ کس وقت میں کون سی بات صحیح ہوتی ہے. اب دیکھیں، اگر ہسبینڈ گھر میں انٹر ہوا ہے اور آپ نے آتے ساتھ ہی ان کو بتا دیا کہ فیل ہو گیا بچہ ٹیسٹ میں، پڑھا پڑھا کے تھکے ہیں، ٹیوشن بھی لگائی، خود بھی پڑھایا، تو وہ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ وہ باہر سے تھکے ہوئے آئے ہیں، باہر کی ٹینشنز بھی لے کر آئے، وہ اٹھا کے ماریں گے بچوں کو کہ نہیں؟ آپ کی وجہ سے وہ بچوں کے، ان کے اور کوئی زور نہیں چلتا سوائے اس کے کہ غصے میں آ کے وہ کہیں کدھر ہزار بلاؤ اس کو اور اس کی پھینٹی لگا دیں گے. اب بچہ بھی خراب ہو گیا، ہسبینڈ بھی خراب ہو گیا، آپ بھی بے چین تھی، پورے کا پورا گھر بے چین. اور اگر اسی سچویشن کو صحابیہ کی طرح رضی اللہ عنہا کی طرح آپ ہینڈل کریں، آنے دیں ان کو، سکون لینے دیں اطمینان سے، اور پھر بتائیں کہ بچے ہو جاتا ہے کبھی ایسے پڑھتے بھی ہیں تو پریشانی میں ہو جاتا ہے تو غلط مارکس آئے ہیں، انشاءاللہ محنت کرے گا، کہہ رہا ہے کر لے گا. پر میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں تاکہ یہ آپ کے علم میں ہو کہ یہ اس کے ساتھ ہوا ہے. تو کوئی اس کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، پیار سے سمجھا دیں تو مان جاتے ہیں بچے. اور بچے محبت کی بولی کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، بہت اچھے سے سمجھ جاتے ہیں کیونکہ وہ فطرت پر ہوتے ہیں. تو آپ بس اپنی پرسنالٹی میں اتنا سپیس رکھیں. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے نا کہ اتقی، الغنی، نہ، تقی اور غنی اور کیا تھا؟ خفی. اگر ہم آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اپنے اندر غور کرنے لگے، صرف آئینہ دیکھنے کی بات ہے. اپنے بارے میں سوچے میں نے کتنی جگہ پہ لڑائی کروائی ہے اپنے بچوں کی اور اپنے ہسبینڈ کی، کتنی جگہ پہ میں لڑی ہوں، میں نے بحثیں کی ہیں، میں نے بال کی کھال اتاری ہے. اوکے، اگر میں یہ نہ کرتی تو کیسی سچویشن ہوتی، اور اگر میں نے کیا تھا تو کیا سچویشن ہوئی تھی. دونوں سچویشن میں کتنا بڑا فرق ہے. میں پیس میکر بن جاؤں، میں خیر کی چابی بن جاؤں، وہ بہت بہتر ہے اس چیز سے کہ میں لڑائیاں کرواؤں یا میں لوگوں کو بے چین کر دوں، گھر والوں کو بے چین کر دوں. تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ کرے گا کہ ہمارے گھر سکون اور اطمینان کی جگہ بن جائیں گی. مشکلیں، پریشانیاں تو ہر جگہ پر آتی ہیں، اور کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا گھر پرفیکٹ ہو جائے گا اور کوئی بھی پریشانی بچوں کی طرف سے یا ہسبینڈ کی طرف سے یا ہسبینڈ کو میری طرف سے نہیں ہوگی. لیکن پوری کوشش کریں کہ ایسی کوالٹیز ہمارے اندر آ جائیں کہ جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے لیے
सुकून का सबब बने, ना कि बेचैनी का। बारकल्लाहु फीकुम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब अगर आप लोग में से किसी के पास कोई क्वेश्चन है या कोई पॉइंट है जो मुझसे मिस हुआ, इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें पता चल जाती हैं जो मिस हुई होती हैं। जी, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। क्या हाल वेलकम है? बैक। ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी, मैं ना मेरी आंखें बहुत खराब हुई थी, तो हॉस्पिटल में भी थी, तो अभी पता नहीं 6-7 हफ्ते हो गए, अभी भी दवाइयाँ लग रही हैं, तो इसलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अटेंड नहीं कर सकी, कभी कुछ। एनीवे, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप शेयर अल्हम्दुलिल्लाह। कीजिए कि क्या आप या कुछ आप यानी कि आपने जो कहा है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे इस पर अमल करने की। आमीन। जस्ट लाइक टू ऐड टू कि यानी कि जो मुस्लिम, जब हम कहते हैं ना कि हम मुसलमान हैं, हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम का मतलब ही यही है कि ये नहीं कि सिर्फ पीस, पीस हरकत ऐसी करनी जिससे पीस फैले, यानी कि जिससे हुँ, ना इस्लाम की फैले, जिससे सुकून फैले, जिससे अच्छाई फैले, यानी कि मुस्लिम का यानी कि मतलब ही यही है। हुँ, जब हम कहते हैं ना कि हम अल्लाह ताला हुँ, की इताअत करते हैं, हम अल्लाह ताला के फर्माबरदार हैं, हम उनकी यानी कि उनके कहना मानने वाले हैं, तो मुस्लिम का हुँ, मतलब ही यही। जबकि हम सही मुसलमान तब होंगे कि जब हर शख्स, हर इंसान, हर जानवर हमारे से यानी कि वो हमारे से सलामती पाए। हिफाजत में हुँ, रहेगा, यानी हुँ, सलामती में रहेगा, हमारी जुबान से, हमारी हरकत से, हमारे हाथों से, हमारी हर हर हुँ। चाल से इंशाअल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल या सही बात कही है। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा ही करे कि हम दूसरों के लिए सलामती का सबब बनें, सुकून का सबब बनें। जी, कोई और? चलें फिर, अगर आप लोगों की कोई बात नहीं है तो हम अपनी क्लास को ख़त्म करेंगे। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा मुलाकात होगी। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।